آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا صورت اختیار کرنے جا رہا ہے، جانیں گے سیرت تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ عدنان صاحب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی سوالوں کا تابڑتوڑ سوالوں کا جواب دوں، ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ آج کل بہت لطیفے اور میمز جو ہیں وہ الیکشن کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ایک بڑا جو میرا پسندیدہ ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا امتحان بھی الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے، رات کو پتہ چلے ہم فیل ہو گئے، صبح اٹھے تو پاس ہو گئے۔ مذاق کی بات ہے، مذاق کی بات ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے لوگوں کا حصہ مزاق بہت اچھا ہے پاکستان کے۔ عدنان صاحب نتائج آ ہی نہیں رہے، ہاں اس کا نا نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے رات کو فیل ہو گئے تھے، صبح پاس ہو گئے۔ ایسا الیکشن کمیشن ہمارا امتحان لے۔ اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے سر، یہ کیا سیاسی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ روز لگتا ہے کہ شاید معاملات طے ہو جائیں گے، روز لگتا ہے شاید معاملات طے نہ ہوں، تو آپ کو لگتا ہے دونوں جماعتیں واقعی مل کے حکومت بنا لیں گی؟ اور دیر کس چیز کی اب؟ بنا تو لیں گی کیونکہ یہ زبردستی کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں کے پاس اکثریت نہیں ہے اور دونوں کے آپس میں ملے بغیر حکومت بن نہیں سکتی۔ یعنی نہ پیپلز یا اس کو لو میرج بولیں گے؟ نہیں، یہ ارینجڈ فورسڈ ارینجڈ میرج وہاں پہ ہونے کے لپڑ پائے گا نہیں تھے، شادی چل بھی تو جاتی ہے بلکہ زیادہ چل جاتی ہے، سکسیس ریٹ اس کا کیا زیادہ ہوتا پتا ہے۔ چل جائے ماں باپ کے پریشر میں، سمجھوتے کی شادی، سمجھوتے کی یا جبری جو بھی ہے۔ پیپلز پارٹی والے ریلیکٹنٹ ہیں، بلاول خاص طور سے وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ زرداری صاحب پریویل کرتے ہیں، زرداری صاحب کی زیادہ چلتی ہے۔ تو 4 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، 5واں دور ہونے والا ہے۔ اب شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب آپ صدر بھی بن جائیں، اسپیکر کا عہدہ بھی لے لیں، لیکن دیکھیں یہ کام کر لیں۔ اور ادھر نون لیگ جو ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے، وہ پہلے خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت بنانے کا شوق نہیں، پی ٹی آئی والے بنا لیں، لیکن پی ٹی آئی کے پاس بھی موجودہ جو نمبرز ہیں جس طرح کے اکثریت نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حتمی نمبرز ہیں کہ نہیں۔ آج سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ ایکشن انہوں نے نوٹس لیا ہوا ہے، سماعت ہوگی کہ الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک سپریم کورٹ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اب تک تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں جن سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اگر الیکشن کی جو شفافیت پہ سوال اٹھے ہیں، کمشنر پنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس پہ اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا کمیشن بنا دیتی ہے، بڑا بینچ بنا دیتی ہے جو اس کی تحقیقات کرے اور نمبر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو جبری شادی سی ایک طرح سے ہو رہی ہے یہ بھی شاید نہ ہو سکے۔ نہیں، چانس تو کچھ بھی، امکان تو کسی بھی، لیکن زیادہ امکان تو یہی ہے کہ جو حلقے متنازع ہیں جہاں پہ مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے جیت ہار کے مارجن سے کم وہاں پر تو دوبارہ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے۔ اور وہ جو حلقے جو بہت ہی زیادہ متنازع ہیں، ابھی عجیب طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کمشنر پنڈی کی جو پریس کا اعتراف ہے جرم انہوں نے کیا ایک طرح سے، اور پھر لاہور میں ایک پرنٹنگ پریس کے حوالے سے کچھ ریومرز اور ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح سے کچھ پابندیاں سی اس وقت ہے، ایکس نہیں چل رہا ہے، تو اس سے صورتحال میں بے یقینی سی تو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس حد تک ایک دوسرے سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے یا کوئی اور بنے گا نون لیگ سے، یا پیپلز پارٹی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بلاول نہ بنے، کوئی اور بن جائے، لیکن بلاول نے کہا میں نے یہ فارمولہ مسترد کر دیا ہے۔ اور میں صدر جو ہے اپنے والد صاحب کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور کل جو انہوں نے ٹھٹھا میں خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کے لیے امیدوار منتخب ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور سندھ میں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے مولانا اور پیر پگارا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ بھی مشکل ہوگا نا، دینا چاہ رہے ہیں، مشکل ہوگا نا صدر بننا بھی، کیونکہ صدر بننے کے لیے جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے، جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اس میں صوبائی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو کے پی کی اسمبلی ہے وہ تو تقریباً 80-90% پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہاں سے صدر زرداری کو کیسے ووٹ ملیں گے؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت بڑی اکثریت ہے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، کیا الیکشن کمیشن جو ہے مخصوص سیٹیں جو عورتوں کی ہیں 60 قومی اسمبلی میں اور 10 مائنورٹیز کی، اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں ان کو شیئر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کے شیئر دینے سے ان کا نمبر خاصا بڑھ جائے گا۔ اگر ان کو شیئر نہیں ملتا مخصوص سیٹوں سے تو پھر گیم کچھ اور ہوگی۔ اچھا، ویسے باتیں ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے اندر اتحاد ہو رہا ہے، لیکن مولانا صاحب ایک انٹرویو دے رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک پہاڑ حائل ہے، پہاڑ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ظاہر ہے، احتجاج میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، حکومت بنانے میں شاید وہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اچھا سر یہ بتائیے، یہ جو اس پولیٹیکل کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟
کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا، نہ ریاست کو، نہ عوام کو، نہ سیاستدانوں کو۔ اس بدامنی بے یقینی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے بہت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پر مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں کل سٹور پہ چیزیں خرید رہا تھا تو مجھ سے آگے جو خاتون تھی، انہوں نے جب ان کا بل بنا تو انہوں نے کہا یہ تو بل بہت زیادہ ہے، انہوں نے آدھا سامان نکلوا دیا، اور جو سامان نکلوایا اس میں کھانے کے تیل کی شیشی بھی شامل تھی۔ آپ یہ اندازہ ہو، مڈل کلاس کی خاتون لگ رہی تھی، کہیں تھی جتنا سامان میں خریدتی تھی اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ جو مہنگائی ہے، بجلی کے بل اور گیس کے بل اتنے زیادہ لوگوں کے آئے ہیں کہ ان کے کڑاکے نکل گئے ہیں، اور 67% بڑھا دیے انہوں نے، اوپر سے پھر مزید بڑھ گئے ہیں۔ تو ابھی IMF کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، نئے پروگرام میں جانا ہے۔ نیا پروگرام IMF سے جب تک نہیں ملے گا، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پہ اتفاق نہ کریں، جیسے پچھلی بار انہوں نے PTI چیئرمین سے بھی بات کی تھی اور اس کو عدنان صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں، جماعت اسلامی نے انتخابات پر مبینہ دھاندلی پر 25 فروری کو بڑا اجلاس بلایا، سمجھتے ہیں اجلاس جو ہے نتیجہ خیز ہوگا؟ جماعت اسلامی ایک چھوٹی جماعت ہے لیکن وہ احتجاج تو کر سکتی ہے اور اس سے ایک ملک میں ایک فضا تو بن سکتی ہے۔ اس وقت 3 صوبوں میں احتجاج ہو رہا ہے، بلوچستان، سندھ میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی نتیجہ خیز چیز سامنے آئے گی؟ ایک دباؤ میں تو ہے ریاستی ادارے، خاص طور سے الیکشن کمیشن اور کورٹس کے، وہ جو دھاندلی کی تحقیقات غیر جانبدارانہ کریں، اور اگر وہ ان تحقیقات کے نتیجے میں سیٹ نمبرز اوپر نیچے ہوتا ہے تو پھر تو سیاسی منظرنامہ ہی بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا۔ بہت شکریہ عدنان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیاسی صورت حال کر رہے تھے۔ ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔